خواب ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جنہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہر خواب سچا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں خوابوں کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ پہلی قسم رحمانی خواب، جو اللہ پاک کی طرف سے سچی بشارت یا کوئی خاص اشارہ ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کے جو خواب ہے وہ نفسانی خواب، یعنی انسان اپنے ذہن کی سوچ، دن بھر کی فکر یا کسی بیماری اور پریشانی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے جو ہوتے ہیں شیطانی خواب، جن کا مقصد انسان کو ڈرانا، پریشان کرنا یا وسوسوں میں ڈالنا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات خوابوں کے ذریعے بھی خبردار کرتے ہیں۔ خواب انسان کو اچھے یا برے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بعض لوگوں کو خواب جو ہوتے ہیں وہ بالکل سچے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ گندا پانی یا کوئی دلدل دیکھتا ہے تو وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن حقیقت اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی یا الجھن یا گناہوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ سدھر جائے یا وہ اپنے حالات کا جائزہ لے۔ کچھ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی زہریلے جانور ہے، جیسے کہ سانپ، بچھو یا کتا دیکھنا، تو یہ اس بات کا بھی اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد حاسدین یا دشمن موجود ہیں، یہ آپ پر کوئی پوشیدہ منفی اثرات جیسے کہ کوئی جادو وغیرہ کا کام کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ صرف میں خوابوں کی تعبیر آپ کو اگر تفصیل میں بتاؤں تو بہت ساری خوابوں کی تعبیر ہو سکتی ہے، تو یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے۔ یہاں پہ میں کچھ اپنے ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں۔ کچھ ایسے خواب میری مدر سچے خواب دیکھا کرتی تھی، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اچھا برا خواب ان کو اللہ تعالیٰ خبردار کر دیا کرتے تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بھی یہ بات ڈالی کہ میرے ساتھ اچھا یا برا یا کچھ بھی ہونے والا ہے تو مجھے خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب مجھے نہیں معلوم تھا میرے گھر میں اللہ کی رحمت آنے والی ہے کہ نعمت آنے والی ہے، تو میں اکثر خواب میں دیکھا کرتی تھی کہ رنگ برنگے آسمان پر دوپٹے اڑ رہے ہیں اور بہت ساری بچیاں میرے ارد گرد ہیں، میں ان کو دیکھ رہی ہوں۔ تو میں نے اپنی مدر سے ذکر کیا تو مجھے اس قسم کے کیوں خواب آ رہے ہیں، تو اس وقت میں پریگننٹ تھی۔ تو میری مدر نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی مہربانی کرنے والا ہے، تمہارے کا رحمت آنے والی ہے، تو یقین کیجئے ماشاءاللہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی۔ تو ابھی وہ کچھ ڈیز کی ہوئی تھی، پھر میں نے خواب دیکھا کہ ایک اور میری گود میں بچہ ہے اور وہ بلینکٹ میں لپٹا ہوا ہے، تو ساتھ میری وہ بیٹی کھڑی ہے پہلے۔ تو میں نے اپنی مدر سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا اللہ نے تمہارے گھر دوسری رحمت بھیجنی ہے۔ ابھی میری بیٹی کچھ ڈیز کی تھی تو مجھے ساتھ ہی یہ خواب آ گیا، اور یقین کیجئے پھر اس کے بعد میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر 2 ہی بیٹیاں ہیں، یعنی کہ تیسری اولاد میرے گھر نہیں ہے، بس میرے 2 ہی بچے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے اس خواب کی یہی تعبیر نکلی کہ ابھی تک ماشاءاللہ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ تو اس طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں، کچھ خواب اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھے ہیں برے ہیں، خبردار کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے اپنے بارے میں خواب دیکھا۔ اس طرح تو مجھے بہت سارے خواب آتے رہے ہیں جن کی تعبیر نکلتی رہی اور میں محفوظ بھی ہوتی رہی ہوں۔ جن خوابوں کا میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں وہ جادو ہونا ہے، کیونکہ جو جادو ہوتے ہیں نا ان کے علیحدہ ہی کوئی خواب ہوتے ہیں جو انسان اپنا یہ ذہنی تناؤ سمجھتا ہے یا معدے یا اور کوئی بیماری سمجھ کے نظر انداز کرتا ہے۔ تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ہر شخص کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے دین کے معاملات میں قرآن، سنت اور اہل علم کی رہنمائی کو آپ ضرور ترجیح دیں۔ تو میں اب آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں کہ مجھے اس طرح کے خواب آتے تھے کہ جس طرح کہ میں بھاگ رہی ہوں، گلیوں میں بھاگ رہی، میرے پیچھے کوئی چھری یا چاقو لے کے کوئی بھاگ رہا ہے، پھر میں مختلف جگہ پہ خون دیکھتی تھی، کوئی مجھے یہ خوفناک شکلیں پکڑنے کی کوشش کرتی تھی، مجھ پر گندگی کوئی چیزیں پھینکا کرتی تھی، سانپ بچھو مجھے اپنے ارد گرد نظر آتے تھے۔ پھر میں دیکھتی میں ڈرائیو کر رہی ہوں اور ایک چیل آ کے میری گاڑی پر لگی ہے ایگل۔ تو اس طرح کے مجھے خواب آنے مسلسل، اور پھر میں نے یہ دیکھنا کہ کوئی اتنی خوفناک شکل ہمارے گھر کوئی کام مان لی جس طرح کام میڈ ہوتی ہے، تو اس کی شکل مجھے بھیانک نظر آئی کہ وہ میرے چیکس کو پکڑ کے کاٹ رہی ہے، وہ میرے کچن میں کام کر رہی ہے۔ تو میں اس چیزوں کو خوابوں کو اگنور کرتی رہی۔ میں نے پھر ایک خواب یہ دیکھا کہ اتنی بھاری چیزیں، کچھ کپڑے کیا چیزیں وہ میرے اوپر گر جاتی، میں ان سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں، ہٹاتی جا رہی ہوں، وہ کپڑے اتنے بھاری ہوتے لیکن وہ میں ہٹا نہیں پا رہی، اور میں ایک ویران اور راستے میں چلی جا رہی ہوں، ارد گرد میرے
جس طرح کہ کوئی خوفناک چیزیں میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو میں نے پھر آخر کار تنگ آ کر اپنے ایک اہل علم والا بندہ تھا، اس سے میں نے تذکرہ کیا، تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو استخارہ کر کے بتاؤں گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ ذہنی خواب ہیں یا وہ آپ پر واقعی کوئی جادو ہو رہا ہے۔ تو یقین کیجئے اس نے استخارہ کیا تو میرے پاس جادو بہت سخت نکلا، بہت زیادہ بندش نکلی۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہو رہے تھے، میرے اور میرے ہسبینڈ کی انبن ہو رہی تھی، میرے بچوں کے تھوڑے سے معاملات ٹیڑھے ہو رہے تھے، میرے اپنے معاملات ٹیڑھے ہو رہے تھے، گھر میں کچھ مختلف مطلب اس طرح کی حرکات ہو رہی کہ بے یقینی سی، کہ دروازے بجنا یا کوئی آسمان سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی گوشت کا ایک ٹکڑا نیچے گلی میں پھینک گیا، تو وہاں پر دیکھنا تو خون پڑا ہونا۔ تو اس طرح کی باتیں مجھے نظر اپنے گھر کے اندر آنے لگی۔ تو میں نے پھر اس لیے میں نے اس سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر بہت سخت بندش ہے، جادو ہے، تو آپ اس کا جلدی سے علاج کروائیں اپنا۔ تو علاج وہ ہوتا ہے روحانی ہوتا ہے۔ تو میں نے یقین کیجیے راتوں کو میں سو نہیں پا سکتی تھی، میرا سانس بند ہوتا تھا۔ تو پھر اس نے مجھے مسلسل 3 ماہ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے دی کہ آپ نے 3 ماہ مسلسل سورۃ بقرہ پڑھنی ہے، روز صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم سورۃ بقرہ اپنے گھر پر چلانی ہے۔ میں اٹھ کے سورۃ بقرہ چلایا کرتی تھی نماز فجر کے وقت۔ پھر اس کے بعد 3 ماہ مسلسل روزے کے دن تھے، کلام پاک بھی پڑھتی تھی، میں سورہ یاسین بھی پڑھا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے سورۃ بقرہ جو اتنی لمبی سورت ہے لیکن میں پوری کمپلیٹ ختم کیا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب میرا یہ کام ختم ہوا تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ابھی آپ جو اثرات ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں لیکن ابھی باقی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ آپ پر یہ اثر نہ ہو، تو آپ نے اب 6 ماہ کا عمل کرنا ہے۔ ایک پانی کی بوٹل لے کر آپ نے 70 دفعہ اس پہ سورۃ ناس پڑھنی ہے، 10 دفعہ آپ نے چاروں کل پڑھنے، 11 دفعہ آیت الکرسی، اور یہ 6 ماہ تک کرنا ہے آپ نے۔ یقین کیجئے میں نے ایک دن ناغہ نہیں کیا، مستقل مزاجی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے مستقل مزاجی سے میں یہ کام کرتی رہی۔ 6 ماہ میرے گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے پھر رابطہ ان سے کیا، انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کا استخارہ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے میرا استخارہ کیا، انہوں نے کہا اب آپ پر ایسی کوئی جادو والی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ ورد چھوڑنا نہیں ہے، چاروں کل اور آیت الکرسی پانی پہ آپ نے پڑھ کے پھونکتے رہنا، اپنے گھر کے کونوں میں آپ نے اس کو چھڑکا دینا ہے تاکہ آپ ہر چیز سے محفوظ رہ سکے۔ پھر میں نے اپنے گھر میں اگربتی سلگانی، ہرمل کی دھونی دینی۔ جب میں نے ہرمل کی دھونی دینی تو اس کے جو اثرات تھے، کہتے ہیں نا کہ دروازے کھول دینے چاہیے، جو منفی اثرات ہیں جادو بندی وہ سب دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، ہوائی چیزیں بھی ہوں۔ ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ حاسدین سے آپ کو بچنا ہوگا، کیونکہ حاسدین آپ کے ارد گرد رہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، پڑوسی ہوں چاہے رشتہ دار ہو، آپ کے گھر کوئی نئی چیز آئی، اپنا روپیہ پیسہ بچوں کی خوشیوں کو شو آف مت کیجیے، یہ ان خوشیوں کو چھپا کر رکھیں، یہ سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں جو آپ پر جادو کروا سکتی ہیں، کیونکہ انسان حسد پہ بہت کچھ کر سکتا ہے، جیسے کہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آپ کو ایسے کوئی خواب نظر رہے ہیں، تو آپ اپنے مطلب کوئی عالم فاضل ایسا بندہ جو نیک ہو اور روحانی طاقت بھی رکھتا ہو، تو وہ آپ کو استخارہ کر کے بتا سکے کہ آپ کے یہ خواب کیا معنی رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنا یہ خواب کسی اہل علم کو نہیں بتا سکتے تو کامنٹ میں ضرور لکھیے، تو میں حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گی۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ یہ کسی کا بھلا ہو سکے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم اگلے ویڈیو میں مل سکیں۔